اللہ کا قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے، آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کہاں خرچ کریں، اپنا مال کہاں خرچ کریں؟ میرا نبی کہتا دینی ادارے بنا دو، اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے مسجدیں بنا دو، لیکن کملی والے نے عجیب جواب دے دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتا جب تک خدا کا آرڈر زمین پر جبرائیل علیہ السلام لے کے نہیں آ جاتا۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں، ان سے کہہ دو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ سبحان اللہ، اللہ نے مال بھی دیا، مال خرچ کرنے کا اللہ نے راستہ بھی بتلا دیا۔ سب سے پہلا خرچ کرنا اپنے ماں باپ کے اوپر ہے، کپڑے بنوا کے دے، دوائی دارو کا انتظام کروا کے دے، ان کے لیے کمرہ بنا، اس کمرے کے اندر اے سی لگا، اچھے قسم کا بیڈ روم بنا دے، اچھے قسم کا پانی کھانے کا انتظام کرا دے۔ لیکن معذرت کے ساتھ چند ایک میرے سمیت ایسے بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر جنہوں نے اپنے ماں باپ کا کمرہ عالی شان بنایا، ورنہ میرا عزیزو مجھے اپنے گھر کے اندر لے چلو، ناراض نہ ہونا، اپنے بیڈ روم کی حالت دیکھ لو، ماں باپ کی ٹوٹی چرپائی دیکھ لو، خدا کی قسم گھر کی حالت دیکھ کے رونا آ جائے گا۔ سب کے گھر کا حال یہ ہے، میں ایک بندے کی بات نہیں کرتا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیر بتانے والے بڑے امام ہیں، اللہ اکبر، تعبیر الرؤیا جنہوں نے کتاب لکھی۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، لوگ چپ کر آئے، آپ چپ نہیں ہوتے، زاروں قطار رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، دیوار کے سہارے بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا وقت کے امام کیا ہو گیا؟ فرمایا جنت کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باپ ہے، دوسرے دروازے کا نام ماں ہے۔ آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا، لوگوں میں رہوں کیوں نہ، آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ مجھے تو میرا عزیزو سمجھ نہیں آتا لوگ کس جی گردے کے ساتھ پنچایت کے اندر برادری کے اندر بیٹھ کر باپ کے مرنے کے بعد پگڑی بندھوا لیتے ہیں۔ یہ پگڑی کو عام نہ سمجھنا، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے تجھے بیٹے کے عہدے سے اٹھا کر تجھے باپ کے عہدے پہ لا کے بٹھا کے رکھ دیا۔ اب تو نے اپنی نظر سے ماں کو دیکھنا ہے، اپنی نظر سے تو نے بہنوں کو دیکھنا ہے، اپنی نظر سے تو نے اللہ اکبر اپنے بھائیوں کو دیکھنا ہے۔ خبردار ماں کی آنکھ میں آنسو نہ لے کے آئیو، بہنوں کو خبردار کبھی نہ رلائیو، خبردار کبھی بھائیوں کو زمین کی خاطر میرے اللہ کی قسم اور اللہ کی قسم یہ کتنی بے وفا زمین ہے، یہ ہریالی بے وفا، یہ فروٹ بے وفا، یہ سبزی ترکاری بے وفا، یہ امرود بے وفا، یہ عربی توری بھنڈی بے وفا، یہ تربوز بے وفا، یہ آم بے وفا، اتنے بے وفا یہ انہوں نے میرے دادے کو دھوکہ دیا، میرے پردادے کو دھوکہ دیا، انہوں نے میرے ابو کو دھوکہ دیا۔ اب تو میرا عزیزو 10 مربے کا مالک بن کے بیٹھ گیا، یہ کہہ رہی ہے میں تیری ہوں، میں تیری ہوں۔ اللہ کہہ رہے اس کے دھوکے میں نہ تیرے دادے کی تھی نہ تیرے باپ کی تھی، اب یہ تیرے سپرد آ گئی، مرنے کی دیر ہے۔ ایسا دھوکہ دے کے جائے گی 10 مربے کا مالک ایک چپا بھی زمین کا اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جائے گا۔ یہ پڑھیے، اس کے دھوکے میں نہ پڑنا، اس کے دھوکے میں پڑھ کے بھائی کو نہ چھوڑ دینا۔ عدالتوں کے اندر چلے جاؤ، خانے وال چلے جاؤ، بہاڑی چلے جاؤ، چوک میں اطلاع چلے جاؤ، میرے عزیزو ہر وکیل کے چیمبر کے اندر چلے جاؤ، اتنی بڑی دستاویزات نظر آئیں گی، کوئی فائل کھول کے دیکھ لو، یا طلاق لینے والے دینے والے نظر آئیں گے، دوسری فائل دیکھ لو میرے عزیزو، یا زمین کے تنازع والے نظر آئیں گے۔ رب کعبہ کی قسم کیا زمین کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی خاطر بہن کو چھوڑا جا سکتا ہے، زمین کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی خاطر بھائی کو چھوڑا جا سکتا ہے، جس زمین کی خاطر بھائیوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ کا قرآن اسے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کے پیچھے میں نہ رہنا، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ زمین جائیداد دنیا کا سارا ساز و سامان دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔
وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ مالک کائنات نے تجھے ہاتھ پیر عطا فرمائے، ان ہاتھوں سے مکان بنا تیری مرضی، ان ہاتھوں سے دکان بنا تیری مرضی، ان ہاتھوں سے جو تیرا جی چاہتا ہے بنا تیری مرضی، لیکن وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ ان ہاتھوں سے ذرا آگے بھی کچھ بھیج دے تاکہ تیری قبر میں تیرے کام آوے، من ربو کے سوال پر کام آ جائے، ما دینو کا سوال پہ کام آ جائے، من نبیو کا سوال پہ کام آ جائے، میدان معاشر میں کھڑا ہو کم عمر کا فیما افنا ہو کہ جوانی کہاں گزاری مال کام آ جائے، شباب کہاں گزارا کام آ جائے، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا کام آ جائے، علم کہاں سے پڑھا اس علم کا کیا فائدہ حاصل کیا کام آ جائے، کل صراط پہ تیرے کام آ جائے، میدان عدل میں تیرے کام آ جائے، اللہ کے سامنے پیشی پہ تیرے کام آ جائے، گڑے موڑ والو ظہیر آباد والو، اللہ اکبر بھائی عبد المجید کے سالے ثواب پر آنے والو، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں خدیجہ کا مقام اپنی جگہ، حفصہ کا مقام اپنی جگہ، ام سلمہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ جویریہ کا مقام اپنی جگہ، ام حبیبہ کا مقام اپنی جگہ، حضرت سودا کا مقام اپنی جگہ، ماریہ قبطیہ کا مقام اپنی جگہ، زینب بنت جہش کا مقام اپنی جگہ، حضرت زینب کا مقام اپنی جگہ، یہ 10-11 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے، یہ کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی جو نکاح کے بعد تیرے بستر پر آ گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم میں نے قیامت تک کے لیے سارے انسان مرد عورتوں کے لیے اسے ان کی ماں بنا دیا ہے، یہ ہماری مائیں ہیں۔ 9 مقام پر 9 جگہ فضیلت اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، کسی کی گود میں کسی نبی نے سر رکھ کے جان نہیں دی، یہ مقام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، کسی کے بستر پر خدا کا قرآن نہیں آیا، سیدہ عائشہ فرماتی جب میں رسول اللہ کے بستر پہ ہوتی جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے میرے پاس آ جاتے، کسی کی تصویر رسول اللہ کو نہیں دکھائی گئی، جبرائیل علیہ السلام ریشمی رومال جنت کے رومال کے اندر لپیٹ کر 3 مرتبہ امام الانبیاء کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کملی والے ذرا اس تصویر کو دیکھنا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹی کے لیے ماں رشتہ پسند کرے، بیٹے کے لیے باپ رشتہ پسند کرے، کملی والے یہ صدیق کی بیٹی ابو قحافہ کی پوتی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کو اس کا کردار سیرت اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس رشتے کو عرش بری پر آپ کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا او لوگو، کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتے زمزم پیے گا، کوئی شہد چاٹے گا، کوئی دودھ پیے گا، لیکن مجھے وہ مقام حاصل ہے کہ کملی والا دنیا سے تشریف لے گیا تو میں عائشہ کا جھوٹا منہ میں لے کے گیا ہے۔ یہ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیزو، جس کی برات میں اللہ نے، جس کی گواہی میں سورہ نور اللہ نے اتار دی، لیکن ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عائشہ، قیامت کے دن جب ولی اللہ کے دربار سے گزریں گے، جب قیامت کے دن نبی خدا کے سامنے سے گزریں گے، غوث کتب ابدال سے گزریں گے، عائشہ جب باری تیری آئے، اے عائشہ درز حال سے گزرنا، مالک کائنات کی نظر تیرے پہ پڑ گئی اور رب العالمین نے تجھے کھڑا کر لیا، اے عائشہ یہ کام تو نے کیوں کیا تھا؟ اے عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مالک کائنات کی جرا سے بچنا، اگر اللہ جل شانہ نے کچھ بات کے بارے میں پوچھ لیا، عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ تم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو اے جہاں مٹھا، جی اگلا کیا ڈٹھا، اگلا تو دیکھنا پڑے گا چاند، کسی وہم و گمان کسی دھوکے میں مت رہیے۔ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ امیر بیٹھے ہیں، رئیس بیٹھے ہیں، اللہ تمہیں تمہارا مال مبارک کرے، اللہ تمہاری نسلوں کو ورثنا نصیب فرمائے، اللہ تمہارے بچوں کو ورثنا نصیب فرمائے، لیکن میرے چاند میرے پیاروں، میں تمہارے مال کا دشمن کوئی نہیں، میں آپ کے مال کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ اکبر، نسل کے حوالے کر کے جاؤ گے، نسل کبوتر خریدے گی، نسل کتے خریدے گی، نسل بیل خریدے گی، نسل
مسلسل ڈیرے کے اندر شراب، اللہ نہ کرے یا اللہ میری توبہ معاف کرنا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، موجودہ حالات ہیں شراب کے جام چھلکیں گے، ٹھیک ہے نسل کا حق ہے، وراثت ہے 2 بچوں کو، لیکن کچھ مال اپنے ہاتھ سے آگے کر جاؤ، کہیں مدرسہ بن رہا ہو، کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، کہیں پانی کا نظام نہ ہو، تھر کے علاقے میں چلے جاؤ، چولستان کے علاقے میں چلے جاؤ، اپنے چکوک کے اندر چلے جاؤ، لوگوں کے ہاں پانی کی قلت ہے، میٹھے پانی کا واٹر پلانٹ لگا دیجئے، 6-7 لاکھ کا آئے گا، رب کعبہ کی قسم انسان تو دور کی بات، تبلیغی جماعت والے تو دور کی بات، نمازی تو دور کی بات ہے، یتیم تو دور کی بات ہے، بیوہ مسکین تو علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن صبح صبح چڑیا اس نل سے پانی کا قطرہ لے کے جائے گی، رب کعبہ کی قسم اس کا پانی پی کے کلیجہ ٹھنڈا ہونا تیرے میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کوشش کر دو، اللہ نے اتنی جگہ دی، اللہ نے اتنی وراثت دی، 70 ایکڑ کے مالک ہو، کوئی 5 مرلے کی مسجد بنا دو، کوئی 5 مرلے کا مدرسہ بنا دو، میرے پاس وقت نہیں، میں 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔